ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا۔ صدر اوباما نے جب اپنا عہدہ سنبھالا تو اس وقت بہت زیادہ توقعات تھیں ان سے اس حوالے سے کہ مسلم دنیا سے اب امریکہ کے تعلقات پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کے تجزیے کے مطابق اب تک کی ان کی کارکردگی مسلم دنیا سے تعلقات کے حوالے سے کیسی رہی؟ میرا خیال اوورآل ان کی کارکردگی جو ہے وہ تو توقع سے زیادہ بہتر رہی ہے، اس لیے کہ حالات اس قدر گھمبیر ہو چکے تھے تو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھے گا۔ لیکن میرا خیال ہے اوباما صاحب کا انتخاب اور انتخاب کے بعد اپنے حلف اٹھانے سے کی تقریر سے لے کے اب تک انہوں نے جس قدر مضبوطی کے ساتھ یہ اشارے دی ہیں کہ مسلم ورلڈ کے ساتھ وہ تعلقات اچھا کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ورلڈ کے ساتھ، مسلم امریکن کے ساتھ اوباما ایڈمنسٹریشن نے 100 دنوں میں جو کچھ کیا ہے وہ حقیقتاً ایوریج سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ مسلم ورلڈ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب جب بات ہوتی ہے تو جو مسلمانوں کے بارے میں زبان استعمال کی جاتی ہے پچھلے 7-8 سال سے ہم دیکھتے ہیں 9/11 کے بعد، اس پر کچھ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں مسلمانوں کی جانب سے۔ اور اگر ہم کانفلکٹس کی بات کریں تو ظاہر ہے جو اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا جو معاملہ ہے، ان کو بہت زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ ان ایشوز پر پریزیڈنٹ اوباما کی ایفرٹس سے آپ مطمئن ہیں؟ اس میں دیکھیں جہاں تک مطلب 100 دنوں میں ظاہر ہے ابھی یہ ان کے ابھی 4 سال ہیں، ممکن ان کو 4 سال اور ملیں، تو اس لیے 100 دنوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ کچھ اعتبار سے تو بہتر ہے، لیکن ایک یا دو پہلوؤں سے بہت ہی خطرناک بھی ہے۔ جو بہتر ہے مثلاً کہ وہ جو ساری ٹرمینالوجی تھی وار، گلوبل وار آن ٹیرر، وہ انہوں نے ختم کر دی۔ اب اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے ساتھ کوآپریشن کی بات، امریکہ کے امیج کی بات ہوتی ہے اور آنر کی بات ہوتی ہے۔ ہم عزت اور احترام کے ساتھ مسلم ورلڈ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو ان کی بڑی واضح پالیسی ہے۔ لیکن جہاں تک جو آپ نے مسائل بتائے ہیں اس میں ابھی تک ان کا ریکارڈ جو ہے وہ مکس ہے، لیکن جو پرابلم پیدا ہو رہا ہے وہ ہے افغانستان اور پاکستان کے بارے میں پالیسی، وہ بہت ہی خطرناک اشارے ہمیں دے رہی ہے، اور اس بارے میں جو ان کا جتنا بھی اس وقت تک تجزیہ ہے اور جو عمل درآمد ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے لیے بہت ہی خطرناک نتائج جو ہے وہ لا سکتا ہے۔ کیا آپ کا اشارہ کن چیزوں کی طرف ہے اگر آپ ایکسپلین کریں تو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وار کا جاری رہنا اور بالکل بے مقصد جنگ کا جاری رہنا، جس طرح عراق میں غلط تھا، جس طرح وہاں پہ WMD کے معاملات کو اچھال کے وہ پورے عراق میں گئے اور اس کے نتیجے میں پورا امریکہ کا امیج خراب ہوا۔ اب جو لوگ اوباما صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ افغانستان میں اور فاٹا میں اور پاکستان میں طالبانائزیشن ہی اصل مسئلہ ہے، اور امریکہ کی جانب سے اور نیٹو کی جانب سے قوت کا استعمال کر کے ہی وہ مسئلے کا حل کر سکتے ہیں، وہ میرا خیال ہے انہیں تاریخی طور پہ اگر ہم جائزہ لیں، ابھی حال کی تاریخ دیکھیں یا ماضی کی تاریخ دیکھیں، وہ سب لحاظ سے وہ ان کو میرا خیال مشورہ غلط دیا جا رہا ہے۔ ایران کا جو معاملہ ہے اس پر بھی ظاہر ہے اوباما ایڈمنسٹریشن کی پالیسی بش ایڈمنسٹریشن سے کافی مختلف ہے۔ اسے آپ ڈپلومیسی کا حصہ سمجھ رہے ہیں یا مسلم ورلڈ تک آؤٹ ریچ کا معاملہ سمجھ رہے ہیں؟ ایران کے ساتھ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ خود امریکہ کے مفادات بھی وابستہ ہیں، خود پاکستان کے ساتھ بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عراق میں جو کچھ ہوا، ایران کے مفادات اور امریکہ کے مفادات خاصے اس میں مطابقت تھی۔ افغانستان میں جب طالبان کی حکومت گرائی گئی ہے تو امریکہ کے مفادات اور ایران کے کافی سے مماثلت تھی۔ اب جو ان کی جو کوشش ہے کہ ایران کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہوں، اس میں مسلم ورلڈ کا بھی ہے اور خود اپنے امیج کا بھی معاملہ ہے، تو دونوں چیزیں اس کے لحاظ سے چل رہے ہیں۔ مسلم دنیا کو اپنے اندر ایسے کیا تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے جن کے بعد اس قسم کی توقعات، اس قسم کے مطالبات کی ضرورت ہی نہ رہے کہ کوئی انہیں ایک بلاک کے طور پر رسپیکٹفلی ان سے ڈیل کرے؟ اپنے ہاں کس قسم کے چینجز کی ضرورت؟ دیکھیں نا، اس میں بہت ہی واضح، یہ تو اتنی بنیادی سی بات ہے، بات یہ ہے کہ آخر غربت جو ہے، اور غربت ہو یا جہالت ہو، یعنی تعلیم کا نہ ہونا یا صحت کی بنیادی اصولوں کا نہ ہونا یا انفراسٹرکچر کا نہ ہونا اور آپس میں تجارت کا زیادہ نہ ہونا، پیداوار کا زیادہ نہ ہونا، یہ سارے کے سارے جو چیزیں بہت ہی جو بنیادی چیزیں ہیں، اور اس میں وہ اگر نہیں ہیں تو ظاہر ہے اس کے بغیر آپ کیسے دنیا میں اعزاز حاصل کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں لیڈرشپ ہے، اگر لیڈرشپ میں ڈکٹیٹر زیادہ ہیں، بادشاہ سلامت زیادہ ہیں، اور وہ انہیں عوام کی آوازوں کا کوئی احساس نہیں ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے، ہمارے لیے نقصان دہ ہوں گے۔
پھر اگر جو لیڈرشپ اگر عوام سے منتخب بھی ہے لیکن پھر وہ عوام کی خواہشات کا خیال نہیں کرتی اور وہ مختلف ٹیلی فونوں کا انتظار کرتی ہے یا مختلف جو قاصد آتے ہیں یا سفراء آتے ہیں ان کا وہ انتظار کرتی ہے، تو وہ بھی انہی مسلم ورلڈ کے لیے یا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔